وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ ٹیکنیکل نہیں، سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی خیرات کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال کرتی رہی۔ عمران خان مسلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ 8 برس بعد چور پکڑے گئے، اب معصوم ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے، یہ فیصلہ آیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن ایجنٹ ہیں، انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے، اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ سوال آج آپ کو بتانے پڑیں گے 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ 6% کی ترقی کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو منفی لے کر اور آپ اس کی ترقی کو آپ نے نقصان پہنچایا؟ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کو آپ نے روکا؟ آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب۔ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب، یہ پیسے کی وصولی ہے فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لی ہے۔ کہتے ہیں میری وہاں کمپنیز تھیں، وہاں سے میں پیسے لاتا تھا، لوگ مجھے دیتے تھے۔ تم بڑے صادق اور امین، یہ تمہاری آج جو اصلیت کھلی ہے وہ لوگ آج روتے ہوں گے، آپ کو بددعائیں دیتے ہوں گے۔ ثاقب نثار نے سرٹیفکیٹ تو دیا، اس کے کالے کو سفید کرتے رہے، ہر کالے دھن کو سفید کرتے رہے، کیونکہ اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینا تھا۔ اور ادھر کچھ کالا نہیں ملا تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد شہباز شریف چور ہے نا عمران خان صاحب، شہباز شریف کے خلاف ایک وصولی، ایک دستخط، ایک پیسہ آپ ظاہر نہیں کر سکے۔ فیصلہ آیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ آیا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب کو وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک آئین کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تمام ٹھوس شواہد موجود ہیں، فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، آئندہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور نواز شریف الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے۔ وہ لندن میں گفتگو کر رہے تھے۔ عمران نیازی نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عمران نیازی کو نااہل ہونا ہے انشاءاللہ۔ قوم پوچھ رہی ہے نا کہ وہ جو چیک سائن کرائے جاتے تھے، ٹی بوائز کے نام پر پیسے آتے تھے، اور کہاں کہاں سے آئے ہیں پیسے، ڈکلیریشن فارم میں دستخط عمران خان خود کرتے تھے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا اور تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا مسلمہ یہ ارادہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پارٹی اور اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر سے مناسب سمجھیں گے، وہ ان کی واپسی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو الیکشن ہے، جو کیمپین ہے مسلم لیگ نون کی، وہ نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، مجھے بڑی امید ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے جس میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی سیاست کے میدان میں اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے تک خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کیں تو وفاقی حکومت گورنر راج لگا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے مطالبے پر قومی اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی برقرار رکھی جائیں گی۔ قانونی ٹیم نے پارٹی قیادت کو بتایا کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو الیکشن کمیشن صرف ان 2 صوبوں میں انتخابات کرائے گا اور وفاقی حکومت قائم رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں انتخابی شیڈول کے خلاف دائر درخواست 10 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی متفرق درخواست میں انتخابی شیڈول معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر التوا ہے۔ عدالت 4 اگست کو درخواست پر سماعت کر کے نوٹس جاری کر چکی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ نیب قانون میں دوسری بار بڑی تبدیلیاں۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے 30 مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ شریف خاندان کے خلاف اثاثوں کا کیس بھی ثابت کرنا ناممکن ہوگا۔
اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عامر سعید آباد۔ حکومت کا نیب اختیارات میں مزید کمی لانے کا فیصلہ، جعلی بینک اکاؤنٹس، پارک لین، توشہ خانہ کیس ختم، سندھ کے کرپشن کیسز واپس سندھ منتقل ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے دوسری ترمیم کے ذریعے مزید کیسز کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی ترمیم کے بعد نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس ختم ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی نئی ترمیم سے آصف زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس بھی ختم ہو جائے گا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے 30 کیسز ختم ہو جائیں گے، جبکہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے 45 مقدمات سندھ منتقل ہو جائیں گے۔ نئے قانون میں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس کے لیے نیب محض زائد اثاثوں پر کارروائی نہیں کر سکے گا، بلکہ کرپشن کے پیسوں سے اثاثے بنانے کے ثبوت فراہم کرے گا۔ نیب ذرائع کے مطابق شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ثابت کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ نئی وفاقی حکومت بنتے ہی نیب قانون کو تبدیل کر کے سینکڑوں مقدمات کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے کہا ہے کہ سندھ پر 15 سال سے حکومت کرنے والوں نے سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا۔ اداروں سے سوال ہے کہ اومنی گروپ کے خلاف تحقیقات کہاں گئیں؟ پیپلز پارٹی نئی حلقہ بندیوں میں جتنی مرضی ہیرا پھیری کر لے پھر بھی کراچی سے شکست دیں گے۔ ذرا بارش پڑ جاتی ہے تو ایک عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ 15 سال سے تم بیٹھے ہو حکومت میں، کوئی شرم ہوتی ہے؟ یہ سارا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، میں جتنا اس کو غور سے دیکھتا ہوں مجھے یہ پلانڈ ڈسٹرکشن آف کراچی بلکہ پلانڈ ڈسٹرکشن پورے صوبہ سندھ کی نظر آتی ہے۔ خدارہ اس سے ہماری یہ جو ان کے کیسز ہیں کورٹوں میں، وہ کورٹس کے ساتھ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ کیسز تو سن لیں کرپشن کے۔ وہ جے آئی ٹی جو بنی تھی منی لانڈرنگ کی، وہ اومنی گروپ کی، وہ گئی کدھر؟ وہ کس ٹیبل کے کھانے کے ڈرار میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ ساری دنیا کے پاس ہے، میں آپ کو ساروں کو بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں 80% شہریوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ اس شہر کے مسائل کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ اگر آئین میں 3 ترامیم کر لی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پی 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 کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پانی دے دو خدا کے واسطے، وہ کہتا ہے ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے۔ آپ 80% کراچی کا یہ مسئلہ ہے۔ اندوناک سچویشن پہ کسی کو کوئی فکر ہے؟ جواب ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے، 2 سیٹوں پہ وزیر اعظم کی سیٹ چل رہی ہے، وہ کیا فیصلہ کریں لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پیپل آر دا بیسٹ ججز۔ 3 آئینی ترامیم پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ میں آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرتا ہوں، کل پیپلز پارٹی اس والی بات پہ تیار ہو جائے، میں اس سے الحاق کر لوں گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نیپرا کے الیکٹرک کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ کراچی میں فوری لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ الیکشن کمیشن اور مختلف پارٹیز الیکشن سے فرار چاہتی ہیں۔ وہ ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آج تک کی تاریخ میں یہ بات نیپرا بھی نہیں بتا سکتی کہ کراچی کی اوریجنل کنزمپشن کتنی ہے، ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی نیپرا کے پاس اگر ہے تو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ الیکٹرک کی سہولت کار ہے، ہیئرنگ کرتے ہیں، جعلی قسم کی ہیئرنگ ہوتی ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ وہی کرتے ہیں جو کہ الیکٹرک کے مفاد میں ہوتا ہے، اور فیصلہ ان کے خلاف چلا جائے تو انڈرسٹینڈنگ سے کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ میں نیپرا فالو اپ نہیں کرتا۔ تو یہ مافیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس مافیا کے ساتھ سب ملے ہوئے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فوری طور پر ان کو پابند کیا جائے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں، اور ہائی کورٹ سے ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ الیکشن کو فوری طور پر منعقد کرنے کے لیے ڈائریکٹو جاری کریں ہائی کورٹ، اس لیے کہ مختلف پارٹیاں الیکشن کمیشن یہ مل کر اب چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے فرار اختیار کریں۔ خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو 1000 میگا واٹ بجلی مفت میں دے رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک کا مسئلہ گھمبیر ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 1000 میگا واٹ وفاقی حکومت فری میں بجلی دے رہی ہے۔ جی فری ہے، پیسے نہیں دیتے ہیں تو فری ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور 2100 میگا واٹ کی وہ بجلی بیچتے ہیں، تو جو آپ سے بل لیتے ہیں وہ صرف 1150 میگا واٹ کور کر رہے ہیں، باقی تو فری میں مل رہی ہے ان کو بجلی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ سبسڈی اور لاسز اور ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وفاق کی حکومت کا قصور ہے؟ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے بل رکے ہوئے، انہوں نے بل روکے ہوئے، بہت سارا گمبھیر مسئلہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے
ٹاسک فورس جس کے اندر یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں اور ہم کچھ آربیٹریشن کروائیں گے. لیکن یہ کیونکہ ایک ہسٹورک یہ 2007-8 کا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں بہت سارے لیگیسی ایشوز ہیں. کچھ ان کی باتیں بھی ایک دم بجا ہیں, کچھ شاید ان کی باتیں اتنی بجا نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 میگا واٹ بجلی روز کے الیکٹرک کو فری میں جاتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک شخص نے رواداری ختم کر دی. پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے دشمن پیدا ہو چکے ہیں. لسبیلا حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلائی گئی. اقتدار ان کے پاس ہو تو سب اچھا, یہ سیاست نہیں کچھ اور ہی ہے. نئی نسل کو ایسی تربیت نہ دی جائے. وہ سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. جو لوگ یہ کلچر کو فروغ دیتے ہیں وہ سیاسی ورکر نہیں ہیں, وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے لیے ان کو جو مرضی, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو یہ ملک قائم رہنا چاہیے ہمارے اقتدار کے لیے. اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو باڑ میں جائے ملک, خدا نخواستہ. سر جھکنا چاہیے ان لوگوں کی یاد میں جو جان قربان کرتے ہیں وطن کے لیے. اداروں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ اٹس ناٹ پرمیسیبل. کل جو زبان استعمال کی گئی ہے اور شہیدوں کے متعلق زبان استعمال کی, ایک ایسے واقعے کے متعلق زبان استعمال کی جس کو سوچ کے بھی جو ہے انسان کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ تو پولیٹیکل بیہیویئر ہی نہیں ہے, اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے آپ. سیاست کے نام کے اوپر یہ ایک دھبا ہے. آپ نے محور ہی اپنا جو ہے اس کے لیے ایک پوری نسل تباہ کر رہے ہیں, اور اس کا محور جو ہے وہ اب پاکستان کو دشمنوں کی اب سرحد کے اس پار یہ 15 میل یا 20 میل کے فاصلے پہ جو سرحد ہے, پاکستان کو اس دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر ایسے دشمن جو ہے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں جو ان کا جو ہے کام کر رہے ہیں. جب اس قسم کی روایات ختم ہو جائیں, اس قسم کی زبان استعمال ہونی شروع ہو جائے, کوئی ٹریڈیشنز نہ رہیں, تو وہ معاشرہ نہیں رہتا, وہ ہجوم بن جاتا ہے. کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر مل کے اپنے سیاسی سوچ کو ذرا پیچھے رکھ کے ایک نیشنل جو ہے ایک اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اگر ہم مل کے کوئی اصلاح کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہوگی معاشرے. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے وزراء سے حلف لیا. صوبائی وزراء کو کون کون سے محکموں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, اس رپورٹ میں جانیے. اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا, جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. پنجاب کی 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. پرویز الہی کی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے صوبائی وزراء سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں تحریک انصاف اور قاف لیگ کے ارکان اسمبلی نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے وزراء کو محکمے بھی الاٹ کر دیے. میاں اسلم اقبال کو ہاؤسنگ اور صنعت, میاں محمود الرشید کو لوکل گورنمنٹ کے محکمے ملے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو صحت, محسن لغاری کو خزانہ کے قلمدان سونپ دیے گئے. راجہ یاسر کو اعلیٰ تعلیم و آئی ٹی, مراد راز کو اسکول ایجوکیشن کے محکمے دیے گئے. حسنین بہادر دریشک کو توانائی و خوراک اور ملک تیمور مسعود کو سپورٹس اینڈ کلچر کے محکمے تفویض. خرم شہزاد ورک کو قانون و پارلیمانی امور کی وزارت مل گئی. سید عباس علی شاہ کو جنگلات اور وائلڈ لائف کی ذمہ داری دی گئی. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کو داخلہ اور جیل خناجات کے محکمے دیے گئے. آصف نقئی کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, علی ساہی کو CNW کی وزارت مل گئی. حسین جہانی اگردیزی کو زراعت, غضنفر عباس چھینا کو سماجی بہبود کے محکمے ملے. لطیف نظر کو مائنز اینڈ منرلز, راجہ بشارت کو کوآپریٹو اور پروسیکیوشن کی وزارت ملی. نوابزادہ منصور علی خان کو ریونیو, انصر مجید نیازی کو لیبر کے محکمے دیے گئے. منیب سلطان چیمہ ٹرانسپورٹ اور شہاب الدین لائف سٹاک کے وزیر ہوں گے. صوبائی کابینہ میں خواتین کو نظر انداز کیا گیا, صرف ایک خاتون کو ہی نمائندگی دی گئی ہے. اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے کسی رکن کو بھی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت کسی سے انتقام نہیں لے گی. قانون کے خلاف چلنے والے سرکاری افسران کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت نے 3-4 ماہ میں تباہی کر دی. چودھری پرویز الہی کی قیادت میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بحال کریں گے. فلڈ ریلیف کو اولین ترجیح دی جائے گی. تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی تحریک انصاف کو ایسا کوئی انتظامیہ یا ان افسران کے خلاف کوئی ایسا کوئی آپریشن سٹارٹ کرے گی کہ جس پہ کوئی ایسی کوئی انتقامی کارروائی کا تاثر دیا جا رہا تھا. نہ ہی ہماری قیادت کی انتقامی سوچ ہے اور نہ ہی ہماری ہے. جن لوگوں نے
بھی قانون توڑا ہے ان کے خلاف جو کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی آلریڈی آپ کو پتہ ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں بنا دی گئی کہ جو جھوٹے کیسز بنائے گئے، جو بھی کارروائی کی گئی پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف، ان کے کیسز جو ختم کرانے کے حوالے سے، اور جو بھی اگر افسران نے اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کمیٹی آلریڈی بنا دی گئی ہے۔ 3.5-4 سال سے حکومت میں جو کوششیں تھیں انہی چیزوں کو، انہی پروجیکٹس کو، ان کی تکمیل کے لیے جو ہے جلد از جلد جو ہے وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے، اور ان کو پریورٹی کے اوپر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 2.5-3 مہینوں میں جو نون لیگ کی حکومت نے جو تباہی کی ہے، جو ترقی کا عمل کو جو روکا ہے، اس کے حوالے سے پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ میں جو ہے پنجاب حکومت جو اپنا نیا سفر دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلقات عامہ کے معاملات بھی فیاض الحسن چوہان کے سپورٹ کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ان پر اعتماد کیا۔ وہ عمران خان کے ویژن کے پہرے دار ہیں۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیاسی اور دیگر شخصیات کو فراہم غیر قانونی سیکیورٹی فوری واپس لی جائے۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ میرا انشاءاللہ سب سے پہلا ٹاسک ہوگا کہ جو استحصال ہوا، جو زیادتی ہوئی پچھلے 3 ماہ میں، اس کا انشاءاللہ مداوع ہوگا۔ کارکنوں کے زخموں پہ مرہم رکھی جائے گی، اور جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں ان کو اب بھگتنا پڑے گا۔ نہ صرف 10ویں محرم تک وہ ویٹ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ کارروائی شروع ہوگی۔ جس شخص نے بھی اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے ذرا سی بھی لائن کراس کی ہے، اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جس کسی نے بھی زیادتی کی ہے، میں بالکل نہیں بھولوں گا جو علامہ اقبال کے گھر پہ حملے ہوئے، جو ہمارے میاں اسلم اقبال میرے ذاتی گھر پہ، چلیں میں اپنا معاف کر دوں گا، باقیوں کی معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اہل وطن کی دل کھول کر امداد کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد انصار مدینہ والے جذبے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اور مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب روپے متاثرین کے لیے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہمیں دنیا سے قرض لینے میں مشکل ہو رہی ہے، اور اب شرم بھی آتی ہے کیونکہ ہم پہلے لیا گیا قرض واپس نہیں کر سکے اور انہیں ممالک سے مزید قرض مانگتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4 سال کے دوران قرض میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ IMF سے معاملات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے، کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، وہ 40% تک چلا گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے۔ ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے۔ IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے۔ کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ۔ وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا۔ $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے، پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ، تو شرم آتی ہے پھر، ٹھیک ہے، میں تو سچ بتا رہا ہوں، پھر شرم آتی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا، آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو، آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں سے فون کروا دو، شہباز شریف سے فون کروا دو، آرمی چیف سے فون کروا دو۔ پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن، پورٹ قاسم، ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔
PECHS طارق روڈ اور نرسری سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 73% رہا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں موسم گرم رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ اور شمالی بلوچستان میں بعض مقامات پر بھی بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں موسم گرم رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔